بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہم ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دونوں شہزادے صحتیاب ہو گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم فرمانے لگے، اے نانا جان، اے ابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالی کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے سر مبارک کو چوما۔ ان دونوں نے بھی روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو لے کر بازار سے تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں تشریف لے آئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کی گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرے حصے کی روٹی لو اور سوالی کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں اور سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا تو سب نے پانی پی کر سحری کی۔ ویسے ہی امام علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنا جو لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ سب کے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں اور آپ سب نے پانی کے ساتھ افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنا جو لے آئے کہ 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر تشریف لائے تو آپ حضرات بھی دسترخوان پر بیٹھے اور افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر ایک بار پھر صدا آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے؟ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को दे दूंगा। बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को दे दूंगी। इमाम हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने फरमाया कि नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को दे देंगे। तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम खाना उस कैदी को दे दिया और एक बार फिर सब ने पानी से इफ्तार किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की प्यारी बेटी के घर के इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मिस्कीन और यतीम और कैदी को, उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें खास अल्लाह तबारक व तआला के लिए खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला और शुक्रगुजारी नहीं मांगते। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि मुसलसल सहरी और इफ्तारी में पानी पीकर रोजा रखना और खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाना, यही है अहले बैत की शान। सुभान अल्लाह।